کہ ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا، 3 سال ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ملک میں جمہوریت کو ٹائم نہیں ملا، اور تبھی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی جلدی کہنا کہ یہ ناکام ہے، میرے خیال میں قبل از وقت ہے، اور ٹائم دینا چاہیے۔ اور ایون اگر یہ جو 3 سال ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ناکام ہے، تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک جمہوری طریقہ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ارلی الیکشن جس کو کہتے ہیں وہ کرائیں اور سیاستدانی آئیں۔ میرے خیال میں ہمارے سامنے جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جو مسائل ہے، اس کا حل جو ہے وہ زیادہ جمہوریت ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ، تو وہاں 200-300 سال کی جمہوریت ہے، تب جو ہے اس قسم کی لیڈرشپ وہ سامنے آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہی جو سیاستدان کچھ کرتے ہیں، 5-6 سال کے بعد فوج آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ فوج میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ حکومت لے اور کچھ اچھے ڈیسیجن لے، مگر گورنمنٹ کو چلانا جو ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے، اور تب وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور پھر سیاست جو ہے نا اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میوزیکل چیئر ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ انہی سیاستدانوں لیڈرشپ باہر سے تو آئے گی نہیں، اسی لوگوں میں سے کوئی جو ہے وہ آئے گا جو انشاءاللہ پاکستان کے مسائل حل کرے گا۔ جو موجودہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو بے شک وہ پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں، اور اگر ایکسٹریم تک بات جاتی ہے تو راستہ کھلا ہے جمہوری ری الیکشن، وہ جو ارلی الیکشنز ہے اس کا۔ زاہد صاحب، کیوں پھر 3 سال کے اندر آپ کی قیادت، آپ کی پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جی ناکام ہے، ان کو تو جانا چاہیے، مڈ ٹرم الیکشن ہونے؟ This time check is brought to you by 25 سال کے اعتماد کے ساتھ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ میڈیکیم ڈینٹل کریم، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ چاہیے۔ ابھی آپ کل اگر ہم آپ کی ریلی دیکھیں تو اس میں بھی لوگ زیادہ نہیں تھے، مینڈیٹ آپ کو بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں، اس کو ہم اگر آپ دیکھیں تو ہم 3 سال سے آلموسٹ ہم نے پوری قوم کی آواز بن کر یہی کہا اور یہی ہم کہتے رہے کہ ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے، جو مینڈیٹ ان کو عوام نے دیا ہے اس کے مطابق ان کو 5 سال بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ پچھلا 10 سال کا جو دور جنرل مشرف صاحب کا گزرا تھا، اس میں کافی زیادہ ایک مسائل زیادہ جو تھے وہ ابھر کر باہر آ چکے تھے، اور اگر دیکھیں اس میں جو وار آن ٹیرر تھی، طالبانائزیشن تھی، باقی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ اس کے بعد یہی کیا جب کیونکہ ہماری پارٹی نے جو اے پی ڈی ایم کے فورم سے الیکشن نہ لڑا، ہم نے، جماعت اسلامی نے، اچھگری صاحب نے اور باقی جماعتوں نے، لیکن ایون دن ہم نے یہ کہا کہ ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے کہ کم از کم جمہوریت پھلے پھولے، اس کے بعد جو آئے گا اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے نہ پی ایم ایل نون نے اور نہ پیپلز پارٹی نے ماضی کی غلطیوں سے بالکل سبق نہیں سیکھا۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ یہ 3 سالوں میں، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا کہ جمہوریت کو یا جمہوری جو اداروں کو وہ اتنا ٹائم نہیں ملا، ہر 4 5 7 سال بعد فوج آ جاتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں فوج کو لانے میں بھی جو پولیٹیشین تھے یہی لوگ ان کی غلطیاں تھیں۔ اگر ان لوگوں کا ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو آج تک کم از کم 3 سالوں میں ایک قوم کو ایک ڈائریکشن پہ لے جاتے، ایک کسی سمت کی طرف لے جاتے، کوئی بہتری کی طرف، جہاں پہ لوگوں کو محسوس ہوتا کہ واقعی کرائسس تھے، واقعی مسائل تھے۔ لیکن کم از کم یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ نے، انہوں نے کم از کم بہتری کی طرف جانا شروع کر دیا۔ آپ اگر دیکھیں یہی پاکستان تھا، یہی عوام تھے، یہی آپ کے ادارے تھے۔ آج سے 3-4 سال پہلے دیکھیں جنرل مشرف ایک آمر کا دور تھا، لیکن اس وقت لوڈ شیڈنگ کی حالت یہ نہیں تھی۔ چینی کی قیمتیں اگر دیکھ لیں تو وہ کیا تھی، میں جنرل مشرف یا اس کے ساتھیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں ان کی نالائکیوں کو آپ کو ایکسپوز کروں کہ جو انہوں نے اتنے انکمپیٹنٹ لوگ بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریلوے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پہلے ٹرین لیٹ ہوتی تھی، کوئی اس کی جو ٹرین کی پٹڑی ہے اس میں کوئی خامی ہے یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے،
اب 8-10 گھنٹے ٹرین لیٹ ہوتی ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیزل نہیں ہے. ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے عوامی ٹرین جو جہاں پہ پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی لیٹ ہو رہی ہیں. آپ پی آئی اے دیکھ لیں، پی آئی اے آپ کا اربوں روپے خسارے میں ہے. آپ سٹیل مل دیکھ لیں، وہ تباہ ہو چکی ہے. آپ سوئی گیس کو دیکھ لیں، جب سردی آتی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. ایک طرف اربوں روپے کی سی این جی کی انہوں نے انویسٹمنٹ آئی، اربوں روپے لگوا کے انہوں نے انڈسٹری میں، لومز میں اور باقی سیمنٹ پلانٹس میں انہوں نے گیس دی. اس کے بعد یک مشرف نے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ کر دیا. لیکن آپ اگر دیکھیں، لیکن آپ جب تک پرویز مشرف کے زمانے میں پی آئی اے کو جو خسارہ تھا، اسٹیل مل کو جو تھا، ریلوے کو جو تھا، اب تو اس میں تو بہت مائنس ہوا ہے نا. نہیں دیکھیں، آپ اگر ریکارڈ دیکھیں، آپ یہ آپ کا کہاں تک پہنچ گیا ہے، آپ کا ریل دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ مطلب کو مشرف کی بھی ایڈمنسٹریشن کوئی ایسا کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، کیونکہ ہم ایک جمہوری لوگ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو سی غلطیاں کی تھیں آپ تو کم از کم وہ نہ دہراؤ. یہ تو اس سے بھی 4 قدم آگے نکل چکے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے گورنمنٹ آئی 3 سال میں کیا کر سکتے تھے؟ مثال کے طور پر 3 سال میں اگر آپ کی حکومت آ جاتی تو 3 سال میں آپ یہ سارا سسٹم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں جہاں تک یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل قوم ان سے نہیں توقع کر رہی تھی کہ یہ کو دودھ اور شہد کی نہریں یہ آ جاتی ان کے دور میں. کم از کم یہ تو کرتے کہ کسی بہتری کی سمت طرف لے جاتے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ کی اکانومی بالکل زمین کو لگ چکی ہے. آپ کی ایکسپورٹ بالکل تباہی کی طرف چلی گئی ہیں. آپ اس وقت ایک زرعی ملک ہے پاکستان. آپ اس وقت ناشپاتی، انگور، پیاز اور آلو تک آپ امپورٹ کرنے میں شروع کر دیے. آپ اس وقت 4.5 ارب روپے کی چائنا سے صرف امپورٹ کریں مسلینس آئٹم جو ہوتی ہیں، یہ جو عام گھریلو آئٹم ہوتی ہیں. آپ اگر بتائیں کہ اگر یہ حال ہو گیا، آج سے 3 سال پہلے آپ کا 58 روپے ڈالر تھا، آپ 87 روپے ڈالر چلا گیا. ڈالر یہ نہیں کہ ڈالر مضبوط ہو چکا ہے، ان کی نالائکیاں، ان کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے حالت جو ہوگی کہ ہماری کرنسی اتنی کمزور ہو چکی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان باتوں سے؟ دراصل جہاں تک حکومت کی نالائکیاں ہیں اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بہت کچھ کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو پارٹیاں جنہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا تھا اور جس نے حکومت کو اکاؤنٹیبل بنانا تھا، جو کہ جمہوری سسٹم میں ہوتا ہے، ان سب کو انہوں نے سٹیک ہولڈر بنایا ہوا ہے. پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پنجاب کی حکومت عزیز ہے، تو وہ جو اس کا اپوزیشن کا رول ہے وہ اتنی طاقت سے، زور سے وہ نہیں نبھا رہا ہے. اسی طرح کئی اور پارٹیاں ہیں جس پہ ایم کیو ایم، ان کے کراچی مفادات ہے، تو وہ جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ حکومت سے ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح کئی اور یہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں، مثال پہ JUIF، انہوں نے کبھی حکومت میں، کبھی حکومت میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری سسٹم کے اندر ایک طرف حکومت ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے، اور وہ اپوزیشن جو ہے جب حکومت فیصلے کرتی ہے تو بڑے سخت طریقے سے ان کو پکڑتی ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا ہے. سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، اوپر سے بیان بازیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اس کے بھائی بھی چلے گئے، اور وہ جو تمام معاملہ تھا، آپ مطلب لوگ جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں ساری بات کو، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ 3 سال کے اندر ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ تو کہہ رہے ہیں اب یہ تو فیصلہ تو عدالت کا تھا نا، سیاستدانوں کا تو نہیں تھا. دراصل یہ دونوں ملکوں کے درمیان یو ایس اینڈ پاکستان کے حکومتوں اور ایجنسیوں کے درمیان ایک ڈیل کی صورت میں تھا. عدالت جو ہے وہ اتنی جلدی، آپ نے کبھی فیصلہ دیکھا ہے؟ ہمارے پاکستانی بھی عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو کئی دن، کئی مہینے، کئی سال لگتے ہیں. کیسے 2 گھنٹے کے اندر یہ ہوا؟ تو اس کے اندر سارے ملے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جدھر حکومت غلطی کر رہی ہے مسلسل، وہ اپنے اپنے لوگوں کو یہ جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر وہ لگا رہی ہے ان کو ایز اے پولیٹیکلی خوش کرنے کے لیے، اور کافی سارے لوگ جو ہے اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے، اور اس لیے وہ انسٹیٹیوشن اسی طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ DGFIA کو اپنے فیوریٹ کسی آدمی کو لگا دینا تاکہ وہ انویسٹیگیشن نہ کر سکے. یہ نیب ہے، اس کے چیئرمین کو اپنا آدمی اور اس کے اوپر انسسٹ کرنا، اس کے باوجود کہ حکومت یا جو رولز اس کے لیے ہے وہ لوگوں کو واضح ہے کہ جی
کوئی آدمی جو ایک پارٹی میں عہدیدار رہ چکا ہو، اس کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے، یا اس کے اوپر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اوپر کنسلٹیشن ہونی چاہیے. یہ ایک آئینی ضروریات ہے. وہ تمام کو بالائے طاق رکھ کے یہ جو NIC ہے، نیشنل انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے، اس کی چیزیں آپ دیکھیں. یہ جو آپ دیکھیں FBR کے کیسز ہے، یہ جو کنٹینرز کے اندر بلینز، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پیسہ بہت ہے، لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن پرویز مشرف صاحب نے ہر جگہ پہ، یعنی انہوں نے اپنی حکومت کے دوران ہر جگہ پہ فوجی کو بٹھا دیا، وابڈا کے اندر بھی فوج آ گئی، لیکن بہتر تو کوئی بھی ادارہ نہیں ہوا نا. تو یہ الٹرنیٹو یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ویل ڈسپلنڈ ہو تو وہ آ کے اداروں کو ٹھیک کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوریت حکومت کو اپنے آپ کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کمپیئر کرنا ان کی بے عزتی ہونی چاہیے. یہ تو ایک شخصی حکومت تھی اور کسی طریقے بھی قابل قبول نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کیا وہ اپنے پاور کے اوپر کیا، وہ لوگوں کے ساتھ تو کوئی جواب دہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں جمہوری حکومت جو لوگ منتخب کر کے لاتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کو ہمیشہ اپنے دوسرے جمہوری جو حکومتیں ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، ابھی بھی اگر یہ جمہوریت ہے اور یہ بہت خراب ہے تو تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی فوجی کو لے آئیں. میں نے پہلے ہی جیسے عرض کیا ہے کہ جی فوجی جو ہے وہ حکومت کو چلا نہیں سکتے، یہ سسٹم آف گورنمنٹ کو وہ چلا نہیں سکتے، چاہے وہ بہت کوشش کریں اور چاہے وہ دل سے وہ صاف بھی ہوتے ہیں. اور اس میں پورے فوج کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ جو ایک دو جو لیڈرشپ لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کی لالچ یا ضد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فوج بھی بدنام ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے اس ملک کے اندر جس نے اپنے آپ کو ابھی تک سیاسی مداخلت سے بچایا ہے. جوڈیشری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ آئے، جو بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں بڑا رول میڈیا کا ہے، جو کہ آپ لوگ سارے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جی سوسائٹی کے اندر یہ آئے. اور اس کے اندر جو مختلف دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے نیب کا ادارہ ہوا، چاہے دوسرے ادارہ، یہ صحیح ہو اور حکومت اس پہ مجبور ہو کہ وہ کریں، تو میرے خیال میں تب ہم اس کی طرف جائیں گے. اور ہمیں کبھی یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ پرویز مشرف نے کیا. پرویز مشرف نے غلط کیا. ویری فیکٹ کہ اس نے جو ہے کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا، اس سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ کرے گا؟ ناظرین ملو تھا ننڈڑے وقت. ویلکم بیک ناظرین. اب زاہد صاحب، ابھی یعنی کہ اتنے جو مسائل ہیں، ہم ان مسائل کے سامنے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر 5 سال دیے گئے ہیں اس حکومت کو تو 5 سال ان کو دینا چاہیے، تبھی جا کے یہ مسائل ڈسکس ہوں گے. وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دے کے 3 سال میں ہمارا احتساب نہ کریں، تو 5 سال مکمل کریں، اس کے بعد جا کے یہ باتیں ہوں گی نا کہ آپ ناکام ہو گئے یا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. دیکھیں، جہاں تک بات ہے 3 سال یا 5 سال، جہاں قوم نے 3 سال گزار لیے وہ 2 سال اور بھی گزار لیں گے. یعنی کو کان سے پکڑ کے تو باہر نکال نہیں رہا. یہ اگر نکلیں گے تو اپنے جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نکلیں گے. کوئی کسی کو جلدی نہیں ہے، لیکن یہ اب خود اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور PML نون کی قیادت بھی. اگر آپ دیکھیں نا جیسا جو ان دونوں، لیکن آپ تو یہ پہلے دن سے باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایسا تو نہیں کہ مطلب کہ یہ بات جو ہے کل سے شروع کی ہے، یہ تو 2-2.5 سالوں سے عمران خان صاحب. آپ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے وہ صرف ہم ججز کی ریسٹوریشن کے لیے باہر نکلے تھے. ہم نے بالکل کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں. جو ججز کی ریسٹوریشن تھی وہ صرف تحریک انصاف نہیں کر رہی تھی، پوری قوم کہہ رہی تھی اس وقت. جب انہوں نے ججز کی ریسٹوریشن ہوئی، وہ لانگ مارچ ہوئی. لانگ مارچ کس طرح ہوئی اس کو ایک علیحدہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ ہوئی، تو ہم نے پھر بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم انہیں ہٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں، ہم اس حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بند گلی میں لے گئے ہیں. اب اگر دیکھیں جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیب کا ادارہ تھا، نیب کے ادارے میں جو چیئرمین لگائے گی وہ ایک بحیثیت ایک سابق جج، وہ انتہائی نفیس انسان اور ایماندار گنے جاتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو لگایا، ان کو بھی اس حیثیت کو بھی کنٹروورشل بنایا اور اس کے بعد
سپریم کورٹ آف پاکستان داخل کر کے انہیں ہٹایا گیا. اب جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی, کیونکہ ان دونوں قیادتوں کے مفادات ایک ہیں.